اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ سامعین کرام، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا درس قرآن کا سلسلہ، جس میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 پر مشتمل ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے روزہ کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائی، مرد و زن کا جو آپس میں تعلق ہے، اور سحری کا مسئلہ اور اس کا سابقہ شریعت سے تقابل، یہ بیان فرمایا۔ اور یہاں ایک نیا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے جو ایک دائمی ہے۔ فرمایا ولا تأکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، مال کو، بینکم بالباطل، آپس کا جو تمہارا مال ہے ایک دوسرے کا ہڑپ نہ کرو، نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال زیادتی کر کے نہ کھاؤ، دا لگا کے نہ کھاؤ، چوری چھپے نہ کھاؤ، دھوکہ دے کے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، یعنی بات کو بڑھانے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ بات بہت، حکام یہ دنیا والے، پھر آخرت کا بھی ایک قیامت کے دن کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو اتنا نہ بڑھاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ۔ یعنی اتنا زور اپنے آپ کے اندر جو گمانڈ یا یہ غلط چیز پیدا نہ کر لو کہ تم لوگوں کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کرنے کو بہادری سمجھو، کامیابی سمجھو۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بچو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے، یعنی تم اس کو جانتے بوجھتے نہ کرو۔ بھول کسی بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی انسان کا مال، کسی مسلمان بھائی کا مال، حتیٰ کہ غیر مسلم کا بھی مال، اللہ فرماتے ہیں تم جان بوجھ کر نہ کھاؤ۔ یعنی ہمیں عقل حلال کی اللہ تعالیٰ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو مال تم کھاتے ہو بہترین مال وہ ہے جو تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ محنتی خدا کا دوست ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ جب آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے، تو آپ نے تعجب سے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور دیکھا، فرمایا کہ تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، محنت مزدوری کرتا ہوں، بال بچہ دار ہوں، محنت مزدوری کر کے روزی کماتا ہوں، اور اسی لیے تو میرے یہ ہاتھ جو ہیں وہ سخت ہے۔ آپ نے ان ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ نے فرمایا محنتی اللہ کا دوست ہے۔ یعنی رزق کے حلال جو ہے، اور پھر دوسرے ایک اور حدیث مبارکہ میں اور قرآن پاک کی بھی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی جو بنیاد ہے وہ رزق کی حلال ہے۔ جس انسان میں کہ جس میں رزق حلال ہے وہی تقوی کی منازل پہ چل سکتا ہے۔ اور اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طویل ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کے جسم میں حرام کا لقمہ ہے تو نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ اس کی عبادت، بلکہ آپ نے فرمایا 40 روز تک اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہم اس کو بالکل لائٹ سا لیتے ہیں، رزق حلال کو اگر تھوڑا بہت اس میں رد و بدل ہو جائے تو اس کے اتنا معیوب بھی نہیں سمجھتے، کوئی بات نہیں ہے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ رزق کے بارے میں بہت احتیاط کیجیے۔ اگر آپ کا تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنا حق تھوڑا سا دوسرے کو دے دیجیے تاکہ یہ شبہ نہ رہے۔
اپنے رزق کو پاک کیجئے، اور رزق کے حلال میں بڑی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رزق کے حلال میں بہت برکت ہے۔ حلال کھانے کی عادت ڈالیے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں ہم یہ دیکھیں، اپنا خود محاسبہ کریں کہ زندگی میں اگر ایسا ہم سے کوئی عمل سرزد ہو رہا ہے کہ ہمارے رزق میں حلال کا ساتھ ساتھ حرام کا بھی جو ملاوٹ ہو رہی ہے، تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، بلکہ ضرور کریں، تہیہ کریں کہ ہم جو ہے حرام کا جو لقمہ ہے وہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ حرام کا لقمہ نہیں ہے، یہ آگ کے انگارے ہیں جو ہم پیٹ میں ڈالیں گے، اور یہ ہمیں نہ دنیا میں چین لینے دیں گے، نہ قیامت کے دن ہمیں سرخرو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔